وہاں پر ہم عید کو کس انداز سے منائیں، وہاں پر ہم عید میں اللہ سے کیا مانگیں. احساس ہی ہوتا ہے، محسوس ہی ہو سکتا ہے یہ محسوس ہو کہ کتنا سیلفش ہے انسان کہ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے اور دنیا سے بے خبر ہے. ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور دنیا سے بے خبر ہے. کئی احساس سے سیلفش نہ ہو یا گلٹی نہ ہو کہ میں اپنے لیے پوری عمر مانگ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے پوری عمر مانگ رہا ہوں، لیکن دنیا میں ایسے کلمہ گو مولا کی ولایت رکھنے والے افراد ہیں، ایسے بچے ہیں جو بے گناہ قتل ہو رہے ہیں. تو عید کے دن کیا مانگا جائے؟ اگر میں اپنی ذات سے بیٹھ کے سوچوں and I use my own intellect تو میں یقیناً خاطی اور مختی ہوں گا. میں یقیناً غلط نتیجہ نکالوں گا کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں. میں نہ مجھ جیسا اس قابل ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان استعمال کریں. ہم مجبور ہیں لسان وحی کو استعمال کریں. جو زبان وحی ہے، جو تعلیمات اہل بیت ہے، وہی استعمال کی جائے. اور میں کافی سوچنے کافی تدبر کرنے کے بعد نتیجے پہنچا ہوں جو دعا مانگنے والی ہے بہترین دعا آپ قنوت میں مانگیں. نماز قنوت میں کیا مانگا؟ آپ نے کوئی اسپیسیفک چیز نہیں مانگی، آپ نے کوئی خاص چیز کا طلب نہیں کیا. آپ نے اللہ سے کہا اللہ جس خیر میں تم نے محمد و محمد کو داخل کیا ہے اسی خیر میں مجھے داخل کیا. صرف آپ کی خوشی اور آپ کا غم محمد و محمد سے وابستہ نہیں ہے، تمام خیر محمد و محمد سے وابستہ ہے اور تمام شرور سے دوری محمد و محمد سے وابستہ ہے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ تمام آیات ایسی نہیں ہیں کہ انسان کے دل شاید مائل ہو خوشی منانے پر، لیکن کیونکہ حکم رب العزت ہے، حکم رب العزت ہے کہ طوفان آئے، آندھی آئے، خوشی ہو غم ہو، تم میرے عبد رہو گے، میں تمہارا معبود ہوں گا. خوشی اس بات کی ہے، مسرت اس بات کی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو یہاں پر گھر آنے کا موقع مل گیا، اس کی خوشی منائیں. آپ اللہ کے حضور میں، اپنے گھر میں، آپ اللہ کے حضور میں. You found a home in this suffering. You found a place to be held in this suffering. You found a place to call a safe space in this suffering. اس کی خوشی منائیں. یہ تو دنیا ادھر ادھر ہو رہی ہے، آپ پر بھی ایسی مصیبت آ سکتی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو سکتے تھے، خارج امکان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو مناسب اور بہتر سمجھا کہ اب آپ اس کی حضور میں. بہترین دعا یہ ہے وہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد. جس چیز کو ان سے نزدیک کیا، ان کو داخل کیا، ہمیں بھی اسی جگہ داخل کر، اور جس چیز کو ان سے دور کیا ہمیں بھی اس سے دور کر. اللہ میں کیا مانگوں، کس چیز کی طلب کروں؟ کہا جو بھی تیرے عبادت کے صالحین ہیں، جو بھی تیرے سارے بندے ہیں، جو بھی وہ تجھ سے مانگتے ہیں، یا رب وہی میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا رب وہی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. یہ دعا بڑی لیٹ ہے سرکار. ایک تو میں طلب وہ کر رہا ہوں جو وہ مانگتے ہیں. اللہ جب آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کو وہ ملے جو اس کے خیر افراد، جو اس کے خیرین ہیں، جو اس کے خوب اچھے افراد ان کو ملے، تو ایک تو وہ مانگ رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ان کے مقام میں مجھے بھی تھوڑی جگہ مل جائے. اس سے بہتر کیا مانگنا پڑتا؟ اس سے بہتر آپ اللہ سے کیا مانگیں؟ دنیا آپ کے اختیار نہیں ہے، دنیا کے حالات آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو زندگی گزارنا ہے. اللہ کو اسی میں سپورٹی اللہ نے رکھی کہ جو حالات ہیں اس میں تم کہاں کھڑے، اس میں کہاں کھڑا ہوں. راستہ اللہ نے بہت سے دکھا دیا آپ کو. تا دم آخر، آخری سانس تک حق کے ساتھ ہونا ہے. آپ کو آخری سانس تک، چاہے حالات آپ کے ساتھ ہوں، چاہے آپ کے مخالف ہوں، آپ کو حق کے ساتھ ہونا ہے دائما. حق کیسے پہچانے؟ رسول نے بہت آرام سے پہچانا دیا. علی مع الحق والحق مع علی. دنیا ایک طرف جاتی رہے، جہاں علی جائے حق وہاں پہ. دنیا جہاں جائے جاتی رہے، جہاں آپ کو علی نظر آئے، علی بن ابی طالب اور اس کی اولاد نظر آئے 14ویں معصوم تک، وہ راستہ ہے حق. حق کا معیار حق نہیں ہے، حق کا معیار علی ہے.
حق کا معیار حق نہیں ہے. اسٹینڈرڈ از ناٹ ٹرو, the standard is علی بن طالب. حق کے لیے معیار علی ہے, حق کے لیے معیار علی بن ابی طالب. تو وہاں پہ کیا اللہ کا فرمانا ہے, جو علی ہے ما آتاکم رسول فخذوہ, جو بھی رسول دے, جو بھی تمہیں علی دے لے. اور کیا حوالے کرنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنے ذات کو حوالے کرنا ہے. آپ پر مصیبتیں آئی ہیں, لیکن جو امتحان محکمہ کمان نے دیا وہ زیادہ ہے, جو غدر اخباری نے دیا وہ زیادہ ہے, جو علی والوں نے دیا وہ زیادہ ہے. آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیہ ولی اللہ وخلیفۃہ بلا فصل, اب آپ نے تیاری کر لی, اب آپ نے دشمن بنا لی, آپ کی دنیا دشمن ہو چکی ہے. نہیں اچھے لگ رہا, سامنے اور کلمے ہو رہے, وہاں پہ اللہ کے آدھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا میری بیت اللہ کا, تو آپ تیار ہیں. خدا آپ کو تیار رکھے, خدا آپ کو اسی مسیر پر رکھے. خدا اور مومن کے لیے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے, جس کی محبت میں زندگی گزاری, سب سے پہلی ملاقات قبر میں اسی سے ہونے کا. کوئی ایسا مولا دیکھا ہے جو اس سے زیادہ شکر گزار ہو کہ آپ قبر میں پہنچے اور آپ کا منتظر وہ آپ کے امام ہے. یا حارث حمدانی میں جو مجھے رہے, اے حارث حمدانی جو وہ مرتا ہے مجھے دیکھتا. تو اگر ملاقات کا بہانہ موت ہے تو بولا علی سے ملاقات ہے. اور جب تک تم نے یہ زندگی دی ہے, یہ توفیق ہے کہ جو علی کا فرزند موجود ہے, جو پردہ غیبت میں ہے, وہ ہمارے فعل سے, ہماری فکر سے لازمی خوشی, ہمارے گھر کا سب سے بڑا, ہمارے وقت کا امام صاحب العصر زمان عجل اللہ تعالیٰ کا روح ہے. میں ایک گزارش یہاں کرنا چاہوں گا. مجھے پتا ہے کہ عید کا وقت ہے, لوگوں کی اور بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں, ان کو پہنچنا ہوتا ہے, زیادہ وقت آپ کو نہیں ملے. عزیزان, اپنے بچوں پر بہت توجہ دیں, اپنے بچوں پر ان کی ڈیولپمنٹ ہے اور توجہ دیں. یہ بچہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, بعض دفعہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, بعض دفعہ آپ کو لگتا ہوگا کہ مولانا آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو شاید سمجھ میں نہ آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کی بات اس تک پہنچ نہ رہی ہو, اصطلاح سخت ہو, زبان ثقیل ہو, آپ ایک زبان میں بات کر رہے ہیں, وہ زبان میں سن رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کے 4 سال کے بچے سے بات کر رہا ہوں. میں اس قدیم روح سے بات کر رہا ہوں جس نے عالم اجز میں علی کی ولایت کی دعا. آپ کے سامنے آپ کا بچہ چھوٹا ہے, لیکن اس کی روح اتنی قدیم ہے کہ اس نے اس وقت میں جب اللہ نے گواہی دی تھی تو اس نے گواہی دی ہے. میں اس روح سے مخاطب ہوں. یہ روح آپ کے پاس, آپ کی گودی میں اللہ کی امانت ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ اس کی مرضی سے آئی ہے. وہ چاہے گا جب چاہے گا لے لے. اپنے آپ کو, اپنی مرضی کو اس کی مرضی سے الائن کریں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو, اور اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا ہو جو آپ کے امور تک, امور کی دیکھ بھال کر سکے اور آپ کو پہنچا سکے. اس کے لیے بہت سارے کام ہیں جو کر سکتے ہیں. آن لائن مدارس ہیں, یہاں مدرسہ موجود ہے, مختلف کیمپس ہیں جہاں پہ آپ بچوں کو بھیجا جا سکتا ہے. بیٹھر میں بھی کیمپ ہو رہے, مدرسے میں مدرسہ علماء والے بھی کیمپ کر رہے ہیں, یہ جانتے ہیں فرمائیں موجود ہیں. کیمپس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ دس از اے لیونگ ایشو دیٹ آئی ڈیل ود. میں 2 سال بچوں کے ساتھ مسلسل یہاں بیٹھا ہوں جب سے آیا ہوں. The biggest problem with them is a sense or a lack of identity. بیچارہ باہر سے وہ کلیشے ہے کہنا, he is brown, he goes to school, بیچارہ کا unfit ہے. اسکول والے کہتے ہیں you don't belong here, آپ کی نان سے. بیچارے پاکستان جاتے ہیں تو کزن کہتے ہیں آپ یہاں سے نہیں آنا. You stuck in a false sense of identity. Where do I really belong? اگر آپ چاہیں لسانیت میں اس کی جڑوں کو ڈالیں تو بہت ساری زبانیں ہیں جو ایک زبان میں بولی جا سکتی ہیں, ختم ہو گئی. اگر آپ چاہتے ہیں کسی برتن میں, کسی زمین میں اس پودے کی بنیاد کو رکھیں, بہت ساری زمینیں ہیں جو فتح ہوئی ہیں, نابود ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی. تو کون سی ایسی زمین ہے جو اتنی زرخیز ہو کہ اگر میں اپنی جڑوں کو, بچوں کی جڑوں کو اس میں ڈال دوں تو یہ ہمیشہ زندہ رہے گا. حسین ابن علی کے علاوہ کوئی ایسی زمین نہیں. سید الشہداء کی محبت وہ برنامہ ہے, وہ ایسے ایشو جہاں پہ انسان
اس سینس کو ڈیولپ کر سکتا ہے. بچے ہم اور آپ سے سنتے کم ہیں, دیکھتے زیادہ ہیں, اور ایک دوسرے سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو ایسے بہت سارے کیمپس ہیں, آپ پتہ کریں, معلوم کریں, آپ کی رہنمائی کی جائے گی کہ بچوں کو جہاں بھیجا جا سکتا ہے. اسی لیے جہاں تشریف فرمائیے بھی کیمپ چلا رہے ہیں. اس میں بچے کو ایک سینس آف پرائڈ ملتا ہے. He has a home, he knows where to go to. One of the most beautiful things I've heard from a friend جو یہیں کے حسینیہ کے, انہوں نے کہا کہ مولانا میں جب چھوٹا تھا, there was a time I decided to run away from home. میں ناراض ہو گیا, میں سوچا گھر سے بھاگوں. جب میں گھر سے بھاگنے لگا تو کہاں جاؤں, تو میں مسجد آ گیا. کوئی جگہ نہیں. مسجد کو بچہ ایسا سمجھے کہ جب میرا کوئی گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر میرا گھر ہے. اس کو اس طرح سے سیف اسپیس بنانا ہم سب بڑوں کا کام ہے. تو لذا بچوں کے حوالے سے خاص توجہ دیں, خاص توجہ دیں. آپ نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے, لقمہ حلال ہے, لقمہ حلال کھلائیے. امام کے حوالے بچوں کو کر دیجیے. اسکول, تعلیمات, رزق, پڑھائی, یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں. معرفت ذمہ داری آپ سکتے ہیں. میں اپنی نسل میں کس طرح حسین منتقل کروں گی نہیں ہو سکتا. خدا تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں اور ان کو پورا کرنے میں ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وغر البيان المعصومين لا سيما بقية الله العظيم في الأرض. اللہ کچھ اعلان کمیٹی ممبر کی طرف سے دکھاتے. گزارش یہ ہے, جہاں 5 منٹ ڈیڑھ سے پہنچیں گے, تھوڑی ڈاٹ کھائیں گے, 10 منٹ پہنچیں گے, تھوڑی ڈاٹ اور بڑھ جائے گی, لیکن اگلے عید تک یہ اعلان پھر نہیں سنیں گے. تو تھوڑی دیر, یعنی مولانا صاحب نے ریکویسٹ کی تھی ہم لوگوں کے تاکہ لوگ شیر کو مان جلا کر دے گا تھوڑی دیر. اعلانات جو بعد میں ہوں گے سن کی جائے گا. جو حالات ہیں, the big problem for human psyche right now is individualism. اور یو کے میں, اسپیشلی یورپ میں, اور پھر یورپ میں, یو کے میں انڈیویجولزم پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے, اور لونلینس از اے بگ پرابلم ان یو کے. یو کے از دی اونلی کنٹری جہاں پہ آفیشیل منسٹر آف لونلینس ہے. Because people are lonely, people don't know who to speak to, who to approach. اب یہاں موسم کہیں, سسٹم کہیں ہوئی ہے. بہرحال لونلی کا مطلب یہ نہیں کہ الون ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان مجمع ہو لیکن ہی فیلز لونلی. سینس آف کمیونٹی یہ ہے, سینس آف کمیونٹی ہے کہ آپ کا بھائی آپ کو دیکھے تو آپ کو اپنا بھائی سمجھے. سینس آف کمیونٹی یہ ہے کہ کوئی میری مجھ سے بات کرنا چاہے, اپنی دل کا حال مجھے بیان کرنا چاہے, تو اس اطمینان سے بیان کر سکے کہ میرے پاس اس کا راز محفوظ ہے. اس دیار غیب میں عزیزان محترم, یا آپ کا صاحب آپ کا والی ہے, یا یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے دوست ہیں, ان سے اخوت بڑھائیں, ان سے محبت بڑھائیں, ان پر بھروسہ کریں. اللہ پہ بھروسہ, ایمان پہ بھروسے کہ سچے اس سے تو ہے. مومنین سے گزارش ہے, جب سامنے والے سے آپ انٹریکٹ کریں تو یہ سمجھ کے انٹریکٹ نہیں کریں کہ میرا پاکستانی بھائی ہے, یہ میرا ہم لسان ہے, یہ ہمارے گاؤں کا ہے, ہمارے قبیلے کا ہے. آپ اس سے انٹریکٹ کریں کہ میرے اندر جو علی ہے وہ اس کے اندر کیا ہے. اور خدا نہ خاص اگر میں نے اس کے ساتھ جاتی کی تو مجھے اس کو جواب نہیں دینا, مجھے علی کو جواب دینا. اپنے اندر کے علی کو سمجھیں, کیونکہ وہ نہیں ہوتا تو آپ نہیں, اس کی ولایت اس کو نہ ہوتا تو آپ بھی ہیچ سے پوچھتے کچھ نہیں. لم یکن شیئا مذکورا, کسی قابل نہیں تھی کہ نظر نہیں کہتا ہے. ایک دوسرے کو پہچانے. زکوٰۃ الفطر اسی حوالے سے جو تعداد کی ہے 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ مختلف جگہوں پر فطرے کی رقم ہے. ضروری نہیں کہ آپ وہ 7 ہی دیں, آپ 10 بھی دے سکتے ہیں, 12 بھی دے سکتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ میرا بچہ جو محتاج نہیں ہے اس کو عیدی زیادہ ملے, جو بچہ محتاج ہے اس کو فطرہ کھانا. خوشی میں آپ لوگ فطرہ آج اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو ثابت سمجھا کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہو. خدا نہ خاصہ کل آپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہو
عالم امکان نہیں سکتا ہے، عالم اسباب کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج آپ باکس کی اس طرف ہیں، کل خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہم میں سے باکس کے اس طرف ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ مفہوم اس کے درد کو محسوس کریں، اپنے واجبات کو ادا کر سکیں. عزیزان محترم، رزق اور روزی اللہ کے ہاتھ میں، نہ زیادہ دینے سے کم ہوتی ہے نہ سمیٹنے سے بڑھ ہوتی ہے. وہ جس کو چاہے جتنا دے بے حساب دیتا ہے. رزق اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. دنیا میں جو حالات مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، جو شہداء ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. جو مستضعفین ہیں، جو ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، غیرت کو برداشت کر رہے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی زہرا بطول سلام اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے لوگ، خدا بند متعال ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت کرے. سائل علی محمد کی دور میں تعبیر ہو، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوام میں شامل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمان غیبت میں استغاثہ سمجھے، دعا سمجھے. ایک دعا دل جب در سے بھرا ہو اور اپنے امام کو یاد کریں، اور آج کے دن امام کو یاد کرنے کا سب ساتھ مل کر کے میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة ورخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو الأقرب. يا محمد يا علي